اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ پچھلے بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی آخری جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کا بیان جاری ہے۔ اس کی میں نے اہمیت کا بتایا تھا کہ قرآن پاک کی جو بڑی صورتیں ہیں شروع میں جو آتی ہیں ان میں بڑے بڑے احکام جو ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور مسائل ان کو کافی حد تک یہ آخری جو 30واں سپارہ ہے اس کی چھوٹی صورتوں میں سم اپ کیا گیا ہے، ان کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ان پہ خاص طور پہ فوکس کرنا چاہیے آپ کو مجھے، تاکہ اس کی ترجمہ اور کچھ اس کی اہمیت اور تفسیر کا جو ہے نا علم ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ چونکہ نماز میں بھی یہ پڑھی جاتی ہیں صورتیں، اس لیے نماز میں پڑھنے میں بھی برکت بھی ہوگی اور اس میں فوکس بھی ہوگا کہ آپ ترجمہ جو ہے وہ آتا ہو۔ تو آج جو ہے علم نشرح جو ہے اس کا بیان ہوگا۔ یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے، اس کی 1 رکوع ہے اور 8 اس کی آیات ہیں۔ اس کا نزول جو ہے وہ قریباً جو صورت الضحیٰ ہے اس کے نزدیک اور اس کے بعد میں یہ جو ہوا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صورت الضحیٰ اور صورت النشرح میں مشابہت ہے اور کچھ ربط اور کنٹینیوٹی بھی ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں نہ یہ جو اہل کتاب کا ذکر ہے، نہ مشرکین کا مکہ کا ذکر ہے، نہ جو ہے اور کوئی احکام جو ہے بیان کیے گئے ہیں، اور نہ ہی انذار آخرت اور قیامت کا ذکر ہے۔ صرف خالصتاً حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا ہے اور ان سے متعلقہ ہیں۔ تو یہ ایک بہت کامن چیز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کیا کیا ان پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیے، نعمتیں ان کو عطا کی، ان کو علم عطا کیا، ان کو اس حالت میں جب کہ وہ یتیم بھی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش جو ہے کا انتظام کیا، اور ان کا ذکر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بہت عام کیا اور یہ کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے علم نشرح بالخصوص اس میں بہت دلجوئی کی، بہت حوصلہ افزائی کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ حالات جو اس وقت تھے اس سے کافی بہت سخت، بہت شدید ان پہ دباؤ تھا، ان کے قلب پہ، ان پہ ذہن پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت دلجوئی کی اور اسی سلسلے میں یہ جو ہے صورت نازل کی کہ یہ مشکل، یہ پریشانی کے جو آپ کی تکلیف کے جو دن ہیں یہ چھٹ جائیں گے، جلدی آپ کے لیے آسانی ہوگی اور آپ کی عزت، آپ کی ذکر میں بہت اضافہ ہوگا۔ اور یہ بھی تلقین کی، ہدایت کی کہ میرا ذکر جو ہے اور میری طرف راغب رہو، جب بھی فرصت ہو تو یہ مجھے یاد کرو اور دعا کرو۔ تو یہ مختصراً یہ بیان کرنے کے بعد میں اب سورہ علم نشرح کی تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ اور پھر کچھ تشریح اس کی۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اس کا ترجمہ: کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر
سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعائیں مانگے اور محنت کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ یہ خاص طور پہ 2 دفعہ جو ہے نا دہرایا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک دشواری کے ساتھ یا دشواری کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ آپ کی مشکلات اور جن چیزوں نے آپ کی کمر توڑی ہوئی ہے اور جن مصائب کا آپ کو جو ہے نا فی الحال سامنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی جو ہے نا آسانی پیدا کرے گا، مدد کرے گا۔ تو اسی سلسلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا دل کشادہ کیا، آپ کا دل کھول دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے میں اس کی تفسیر جو ہے کچھ بیان کروں گا۔ یہ صورت اور اس سے پہلے آنے والی صورت والضحیٰ پیئرس ہیں یا جوٹے ہیں، دونوں میں مضمون کی مشابہت، ربط اور کنٹینیوٹی ہے۔ دونوں صورتیں صرف اور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صورتوں میں مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کی دلجوئی، ہمت اور رہنمائی فرما رہے ہیں، کیونکہ نبوت کے اعلان سے پہلے اور بعد میں جو شدید دباؤ اور مشکلات درپیش تھیں، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی اور ہدایات دیں کہ کیسے جو ہے نا آپ اس سے جو ہے نا آپ کو آسانی ہو، اور 3 چیزوں کا جو ہے نا وہ ذکر فرمایا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دل کھول دیا، کشادہ کر دیا، مضبوط کر دیا، تاکہ یہ مشکلات اور مصائب اور یہ جو ہے نا اس کی ہمت پیدا ہو اور اس کو جو ہے نا آسان طریقے سے جو مسائل، جو مناسب جو نبوت کے ہیں امور، ان کو وہ سر انجام دے سکیں۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ آسانی آئے گی انشاءاللہ، یہ مشکل وقت گزر جائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ آسانی آئے گی، اور آپ کا ذکر جو ہے اس کو بہت بلند کیا، اور پھر ہدایت کی کہ میری طرف رجوع کرو، دعا کرو، اور میرے سے رغبت جو ہے وہ جاری رکھو، اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو گھبرائیں نہیں، بس اس کو کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ جو کہ یہ بہت ہی بڑی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت حوصلہ جو ہے نا بڑھا، اور انہوں نے بہت باہمت اور جو ہے نا ثابت قدمی کے ساتھ اپنا مشن جو ہے اس کو جاری رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس نے آپ کا سینہ کشادہ کیا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور معرفت عطا کی، دل کو مضبوط کیا، غیبی مدد کا یقین عطا فرمایا، اور آئندہ کے لیے ہدایت کی۔ ان کی وجہ سے اور دل کی کشادگی سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور ان کا وہ بوجھ جس سے ان کی کمر جو ہے وہ ٹوٹی جا رہی تھی، اس کا محاورتاً مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ شدید دباؤ میں تھے، کہ یہ امت جو اتنی لوگ بگڑے ہوئے ہیں، ان کی نبوت سے پہلے بھی وہ پریشان تھے کہ ان کے اہل قبیلہ اور اہل قریش بہت ہی اخلاق کی برائیوں میں اور بتوں کی پرورش اور اس کے ساتھ ہر قسم کی فساد، لڑائی، جنگ و جدل، ایک قبیلہ دوسرے پہ چڑھ دوڑتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے کے مال کو لوٹتا تھا، نہ ان کو دوسروں کے مال کا خیال تھا، وہ دوسروں کا مال غصب کرتے تھے، جس کا بن پڑتا تھا، جس کی طاقت جس سے زیادہ ہوتی تھی وہ اس کا فائدہ اٹھاتا تھا، دوسروں کا استحصال حد تک تھا، حتیٰ کہ
لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے یا ان کو مارنے کا جو ہے عمل یہ بھی ہو رہا تھا. تو یہ چیزیں نبوت سے پہلے ہی، چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات بے حد بلند سطح پہ تھی، تو ان کو یہ چیزیں بہت ہی ناگوار اور بہت ہی جو ہے نا، جو آس پاس کا ماحول تھا اس میں بڑا شدید دباؤ تھا اس کو دیکھ کے یہ کیا ہو رہا ہے. تو نبوت کے بعد جو ہے وہی لوگ جو ان کو بہت جو ہے نا ان کی عزت تھی، ان کو پسند کرتے تھے، ان کے امین صدیق ہونے کی گواہی دیتے تھے، وہ ایک دم سے بے حد ان کے مخالف ہو گئے، سوائے چند ایک کے اپنے اقربا کیا اور اہل قریش کیا، سب جو ہے ان کے دشمن ہو گیا اور ان کو ہر طرح طرح کی تکلیفیں اور ذہنی اذیتیں، اور ان کو جو ہے مجنون اور ان کو جادوگر کہا اور ان کو کیا کچھ نہیں کہا. تو یہ سب بڑا مشکل، بے حد مشکل وقت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جو ہے وہ نازل کی اور جو نبی سے بہت حوصلہ افزائی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کے اعلان کے بعد اپنے قریبی اور قبیلہ کے لوگ جو آپ کو صدیق اور امین اور نہایت اچھے اخلاق کا انسان سمجھتے تھے، ما سوائے چند ایک کے سب سخت مخالف ہو گئے اور ہر طرح سے تنگ کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی کہ وہ ان کی عزت اور ذکر کو بلند کرے گا، اور یہ مشکل ترین اور تنگی کے دن اور دشواری کے دن ختم ہوں گے، اور بے شک جو ہے یہ جو مشکل دن ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے آسانی میں تبدیل ہو جائیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے اس آیت کا جس میں یہ کہا کہ آپ کا ذکر بلند کیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو ساتھ ہی آپ کا بھی ذکر ہوگا. یہ مروی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی یا شہادت کے ساتھ نماز میں، تشہد میں، تکبیر میں، خطبوں میں، غرضے کے ہر دینی محفل میں جو ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی گواہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، وہاں رسالت کی بھی گواہی اور ذکر شامل ہوگا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی آپ فارغ ہوں اپنے نبوت کے مناسب سے یا اپنی اور مصروفیات اور تبلیغ اور اپنے ذاتی جو ہے وہ جو امور سے جب فراغت ہو تو آپ میرا ذکر کریں، نماز ادا کریں اور مجھ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے، دل کی مضبوطی عطا کرے، اور جو مشن آپ کو دیا ہے اس کو تکمیل جو ہے ہونے میں اس کی آپ مجھ سے مدد چاہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہی مدد چاہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرو اور اسی پہ بھروسہ اور توکل. ظاہر ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب چیزیں تھیں، مگر ظاہر ہے انسانی بشری تقاضا بھی ساتھ تھا، تو پریشان ہونا اور جو ہے یہ تنگی دل کی آنا اور اتنا زیادہ بوجھ شاید ہم تصور نہیں کر سکتے. تو کتنا بوجھ ہوگا جو اتنی اعلیٰ مقام پہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی دلجوئی کر رہا ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بے حد بڑا بوجھ ان پہ تھا اس وقت. تو یہ شرح صدر کا یہاں جو ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل کشادہ کر دیا، ان کا دل کھول دیا، یہ الفاظ شرح صدر کے اور بھی جگہوں پہ قرآن پاک میں آئے ہیں، جیسے کہ سورہ انعام جو ہے اس کی 125 آیت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دل کھول دیتا ہے جو اسلام کے لیے کوشش کرتے ہیں اور جو ہے نا رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور
محنت کرتے ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ جو بھی کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے کہ ان کا دل کھول دیتا ہے، دل مضبوط کر دیتا ہے۔ اور دل مضبوط کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم اور حکمت کی جو دولت ہے وہ نوازتا ہے، اس سے ان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کو بجا لانے میں جو ہے ان کا دل ان کا ساتھ دیتا ہے۔ پھر تو دوسرا سورۃ زمر کی 22 جو آیت ہے اس میں بھی ایسا ہی شرح صدر کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ شعراء کی 12 اور 13 آیات میں بھی شرح صدر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے وہ حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو میرا حکم سناؤ کہ آپ کو نبوت عطا کی اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور آپ کی نبوت کو تسلیم کرے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکام اس کو جا کے بتائیں۔ تو حضرت موسیٰ بے حد جو ہے نا وہ ان پہ بھی دل کی تنگی، اس وقت انہوں نے خود کہا کہ میرے دل میں بہت تنگی ہے اور میری زبان بھی جو ہے نا فصیح اتنی نہیں ہے کہ میں جا کے تو اس کو یہ سب کچھ بتا سکوں، بلکہ یہ یہاں تک کہا کہ میری جگہ آپ میرے بڑے بھائی جو ہارون علیہ السلام ہے آپ ان کی ڈیوٹی لگا دیں، ان کے ذمہ یہ کام لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ بھی مدد آپ کے کریں گے ساتھ، مگر یہ آپ کا ہی کام ہے، آپ اس کام پہ فائز کیا ہے تو آپ نہیں جانا ہے۔ تو یہ وہاں بھی شرح صدر ان کا دل کھولا، ان کو دل کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تقویت دی، ہمت دی۔ تو اسی سلسلے میں اور اسی سلسلے میں سورہ طٰہٰ میں بھی پھر 25 اور 26 آیت میں ایسا ہی مضمون پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نا دہرایا، شرح صدر سے مراد۔ تو یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی حالات جو ہے وہ کافی دیگر کو کافی مشکل اور مصیبت کے پریشانی کے حالات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل کھولا، جس کی وضاحت جیسے میں نے کی۔ اور مختلف تفاسیر جو ہے انہوں نے ایسے ہی بیان کیے ہیں، جو جیسے میں نے کہا ہے میں بھی کچھ تفاسیر سے بیان کے لیے مدد لیتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ جن کی تفاسیر سے میں مدد لیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے، ان کے درجات میں اضافہ کرے۔ احادیث میں بھی شرح صدر سے متعلق مراد کچھ مختلف لی گئی ہے، جس کو شک صدر جو ہے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شک صدر یعنی دل کو جو ہے نا وہ چاک کرنا، سینے کو چاک کرنا اور دل کو نکالنا، جیسے روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، اس کو پاک کیا اور پھر واپس جو ہے نا وہ رکھا، اور ایسا واقعات جو ہیں وہ ہیں۔ مگر زیادہ مفسرین کا خیال یہی ہے کہ یہ جو شرح صدر یہاں سورہ النشرہ میں آیا ہے ذکر، یہ واقعہ مختلف ہے اس سے شک کے صدر سے۔ تو جیسے میں نے بتایا یہاں دل کی مضبوطی اور دل کی تقویت اور کشادگی اور دل کو کھولنا مراد ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ دل کو کھولنا، کشادگی اور مضبوطی کیوں ضرورت ہوئی، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پہ بہت دل کی تنگی تھی اور بہت ہی بوجھ تھا کہ جیسے حالات ان کو سخت جو ہے نا وہ پیش آ رہے تھے، اور ریزسٹنس جو تھی کفار کی اور اہل مکہ کی وہ بڑھتی جا رہی تھی، ان پہ صحابہ کرام پہ تشدد بڑھتا جا رہا تھا، ان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تو ان کو امت کی بھی فکر تھی کہ یہ امت جس کو میں بتا رہا ہوں تو یہ کب جو ہے میری کچھ بات سنے گی اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور سیدھے راستے پہ آئے گی، امت کا بھی بہت فکر تھا۔ تو یہ سب بوجھ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بوجھ میں نے اتار دیا آپ کی جس سے کمر آپ کی ٹیڑھی ہو رہی تھی، اور آپ کے دل کو کشادہ کیا اور آپ کا ذکر بہت بلند کیا، اور آپ کا ذکر بہت بلند رہے گا۔ اور واقعی آج تک دیکھیں 24/7 کوئی جگہ
پوری دنیا میں ایسی نہیں ہے جہاں پہ اذان نہ ہو رہی ہو، جہاں پہ نماز نہ پڑھی جا رہی، تشہد نہ ہو، جہاں پہ جمعے کا خطبہ نہ ہوتا ہو اور باقی محفلیں جو ہے نہ ہوتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا ذکر نہ ہو رہا ہو دنیا کا ہر کسی نہ کسی حصے میں ہر وقت، تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے ذکر کو بلند کرنے سے۔ یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ آئندہ کے لیے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر، اس کی بڑائی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اور ان کا ذکر، یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا جاری رہے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بشارت دی۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں، کتنی شدید اور تنگی کے حالات، نبوت کے عہدے پہ فائز ہونے کے باوجود ان کی کمر ٹیڑھی ہو رہی تھی اس بوجھ سے، جو بوجھ انہوں نے ہم تک منتقل کرنا تھا، جو احکامات اللہ تعالیٰ کے اور قرآن پاک کے ہم تک منتقل کرنا تھے، کہ وہ ان کو یہی فکر لاحق تھی کہ یہ کیسے آگے جائیں گے، کیسے آگے منتقل ہوں گے۔ تو اسی فکر میں وہ جو ہے نا سب پریشانی، اس کی وجہ ان کی کوئی ذاتی پریشانی کی وجہ نہیں تھی کہ ذاتی ان کو پریشانی ہی یہی تھی کہ یہ جو میرے پہ بوجھ ہے قرآن مجید کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا، اور اس کو آگے پہنچانے کا اور امت کو آگے جو ہے نا وہ تیار کرنے کا، یہ کہ وہ تسلیم کرے اللہ کے احکام، بوجھ یہ تھا اصل میں، ذہنی بوجھ تھا۔ تو اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جس بوجھ کے لیے، جس فکر کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور امت کے لیے دعائیں کی، تو ہم اس بوجھ جو تھا کس حد تک جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے لیے توقعات کی تھی ہم ان سے پورا اتر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام تھے وہ آگے پہنچائے اور امت اس پہ عمل کر رہی کہ نہیں کر رہی۔ تو انڈیویجولی ذاتی سطح پہ ہمیں، مجھے، آپ کو، میری اولاد، آپ کی اولاد، یہ سوچنا چاہیے کہ جس کے لیے اتنی قربانیاں دی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی آزمائشیں آئیں اپنی زندگی تک جو ہے وہ جنگوں میں، اور اپنا زخمی بھی بڑے شدید ہوئے بعض اوقات، تو دوسرا صحابہ نے کتنی شہادتیں دی، اہل بیت نے جو ہے نا کتنی جو ہے نا کربلا میں کتنی جو ہے نا شہادتیں پیش کی اس دین کے لیے، اس جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو دین اسلام ہے، جو جس پہ فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پہ جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکام جن کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، جہاں تک بھی ممکن ہو اس کو کریں، اس کو پورا کریں۔ کبھی بیشی ہو تو توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس کے علاوہ اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہی ایک راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ، اگر پہلے کمی بیشی ہوئی، جو ہوا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ توبہ کا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سچی صحیح توبۃ نصوح جو ہے، سچی دل سے توبہ کرنی توفیق عطا فرمائے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو۔ تو اس کے ساتھ میں دعا کے ساتھ یہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو۔ مع السلامہ۔ مبشر محمود شاہ۔